اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 112 میں ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خیر سے گھر کو آئے۔ 1994 میں جب ہم آخری دفعہ اردو ایڈیشن نکالنے کے لیے سعودی عرب گئے تھے تو اس زمانے میں اردو نیوز جاری ہو چکا تھا جدہ سے انگریزی کا بہت مقبول اخبار ان کا، سعودی حکومت کا یا سعودی عوام کا، عرب نیوز کے نام سے تھا۔ انہوں نے اردو نیوز کے نام سے اردو میں اخبار نکالنے کا خیال ظاہر کیا تاکہ وہاں رہنے والے ہندو پاکستان کے کم و بیش 1.25 ارب سے 1.5 ارب لوگ تک وہاں موجود وہ سمجھ سکیں اردو، جو وہاں یعنی 1.25 سے 1.5 ارب لوگوں کی نمائندگی کرنے والے جو اردو سے واقف ہیں وہ سعودی عرب میں ملازم، پاکستان کے بھی اس میں اور بھارت کے باشندے، پھر بنگلہ دیش اور دوسرے چھوٹے موٹے قریب کے ممالک کے لوگ شامل کر لیں تو ان کو سب کو اردو آتی تھی۔ تو سعودی حکومت نے سوچا یا عرب نیوز نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں سے اردو کا بھی اخبار نکالا جائے مستقل، ورنہ تو حج کے زمانے میں 2 سال میں وہ الگ سے ایڈیشن اور اخبار کا نکلواتے تھے وہ۔ تو 1994 میں جو اردو نیوز نکالا انہوں نے، اس سے پہلے وہاں سے سعودی عرب سے مختار الفال نامی بڑے صحافی وہاں کے وہ تشریف لائے تھے کراچی میں، اور انہوں نے یہاں آ کر صلاح الدین صاحب کے ذریعے پاکستانیوں کا اور خاص طور سے کراچی والوں کا انٹرویو کیا اردو نیوز نکالنے کے لیے۔ تو صلاح الدین صاحب کی ہدایت کہیں، حکم کہیں، فرمائش کہیں، اس کے مطابق میں بھی پیش ہوا انٹرویو کے لیے۔ تو وہ انٹرویو جو تھا اس کے اندر صلاح الدین صاحب بھی تھے اور مختار الفال بھی تھے، کئی لوگوں نے انٹرویو دیا اس میں سے۔ تو بعد میں مجھے بتایا گیا کہ صلاح الدین صاحب نے یہ کہا ہے کہ معین کمالی کے انٹرویو سے مختار الفال بہت خوش ہے۔ میں نے جو گفتگو کی ہوگی انگریزی میں، ظاہر ہے ان سے گفتگو کر سکتا تھا میں، تو شاید میرا نقطۂ نظر ان کے نقطۂ نظر سے مل رہا تھا، یا میں نے جان بوجھ کر انٹرویو میں یہ طریقہ اختیار کیا۔ بہرحال مجھ سے مختار الفال بہت خوش تھے۔ تو مجھے جب اطلاع ملی تو پھر ساتھیوں نے مبارکباد دی کہ چلیں جی آپ کا تو کام ہو گیا، آپ تو سعودی عرب چلے جائیں گے۔ بعد میں پتہ ہی چلا کہ ہمیں 3 بنیادوں پر، میں کہہ سکتا ہوں ٹیکنیکل بنیادوں پر ہمیں ناک آؤٹ کر دیا تھا انہوں نے۔ ایک بنیاد ان کی یہ تھی، ایک سبب ان کا یہ تھا کہ معین کمالی اور ایک اور صاحب ہمایوں عزیز صاحب جو میری عمر کے یا شاید مجھ سے زیادہ عمر کے، تو ان دونوں کو اس بنیاد پر رد کیا انہوں نے کہ یہ 50 سال سے زائد عمر کے ہیں، ہمیں زیادہ عمر کے لوگ نہیں چاہیے، یہ لوگ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، وہاں جا کے تنگ کرتے ہیں، کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی انہیں گھر یاد آتا ہے، یہ واپس آنے کی کہتے ہیں، تو ان کو تو ہم نہیں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، ہم آؤٹ ہو گئے۔ دوسری وجہ میرے بارے میں یہ تھی کہ اس زمانے میں میری کسی اخبار یا رسالے سے وابستگی نہیں تھی۔ مختار الفال کا کہنا تھا کہ جو لوگ روزنامے میں کام کر رہے ہیں ان کو ہم لیں گے کیونکہ انہیں اس کا تجربہ ہے، اور باقی جو کسی ہفت روزہ میں یا کسی اور میں بھی ہیں تو شاید وہ ان کو بھی لینا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو میں اس زمانے میں کسی روزنامے میں نہیں تھا، تکبیر سے بھی میں استعفیٰ دے چکا تھا، تو اس لیے مجھے دوسری یہ بنیاد میری رہی مجھے مسترد کرنے کی، یہ روزنامے سے وابستہ نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ رہی کہ شادی شدہ اور عیالدار بال بچوں والا، ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ نہ ہو زیادہ، ایک آدھ بچہ ہو یا بچے نہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، تو وہ یہ یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ کام کر سکیں گے۔ خیر انہوں نے 1994 میں جب بعد میں اردو نیوز نکال لیا، پاکستان سے جو لوگ لے گئے، کچھ بھارت کے بھی 1-2 ہوں گے اس میں، تو اس کے بعد یہ سمجھنے کہ طے ہو چکا تھا کہ اب اردو ایڈیشن کسی اخبار کا حج کے زمانے میں نکالنے کے لیے پاکستان سے اب کسی کو نہیں بلایا جائے گا۔ تو یہ سال اس لحاظ سے اہم تھا کہ اسی سال پھر بعد میں دسمبر میں صلاح الدین صاحب کی شہادت ہو گئی تھی۔
اس کے بعد تو پھر یہاں سے کسی کو سوال ہی نہیں تھا کہ وہاں کے لوگ کہتے صلاح الدین صاحب پر ان پر پورا اعتماد تھا سعودی حکومت کو، وہاں کے اداروں کو۔ تو خیر یہ ان کے سانحہ شہادت پر مزید گفتگو کریں گے ہم۔ اس وقت تو میں بتا رہا ہوں کہ اس سال چونکہ ان کا بھی شہادت کا سانحہ پیش آ چکا تھا، تو اس کے بعد تو ویسے بھی ختم ہو گیا تھا سلسلہ اردو کا الگ ایڈیشن نکالنے کا۔ اچھا، صلاح الدین صاحب کو میرے اور ہمایوں عزیز کے مسترد کرنے پر خاصا دکھ ہوا، افسوس کا اظہار کیا کہ یہ کام کے آدمی تھے، یہ لے جاتے تو اچھا تھا۔ تو خیر مجھے تو سرے سے کوئی ملال ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، انگریزی میں اچھا لفظ ہے وہ ہوم سک، یعنی میں گھر کا ایسا عادی ہوں کہ میں باہر کے گھر سے باہر یا دوسرے ملک میں زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتا۔ حج کے ایڈیشن کے لیے جو میں جاتا تھا اس کا کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ مجھے حرمین شریفین کی زیارت کا شوق تھا، اس کی خاطر میں جاتا تھا، ورنہ 1.5 مہینے ریاض میں گزارنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ تو خیر ہماری آخری ٹیم تھی سمجھ لیں۔ پھر جب واپسی سے پہلے بتا دوں کہ جب اردو نیوز جب نکل چکا تھا، جب آخری ٹیم ہماری گئی ہے، تو پاکستان کے صحافی تھے، ریاض سے جدہ ہمارا ان سے رابطہ رہتا تھا، فون پر وہ ہم سے کچھ معلومات بھی حاصل کرتے تھے، اور ہم پر دباؤ یا اصرار یہ تھا کہ آپ لوگ کالم بھیجیں اردو نیوز کے لیے۔ خیر وہ میں نے بہت اصرار پر میں نے اپنے 2 کالم بھیجے، تو شاید 1 کالم تو چھپ گیا تھا، میرے پاس اس کی کوئی نقل نہیں ہے، مجھے نہیں، لیکن پتہ ہی چلا کہ 1 کالم انہوں نے چھاپ دیا تھا، دوسرا کالم نہیں چھاپا۔ اس کی وجہ سن لیجئے کہ وہ لیڈی ڈائنا پر ایک بڑا دلچسپ، بڑا طویل میرا وہ مکالمہ تھا، وہ کالم جو یہاں کراچی میں یہاں کے لوگوں نے بہت پسند کیا تھا۔ اب چونکہ اس میں شہزادی ڈائنا کے بارے میں گفتگو کی تھی، طنزیہ اور مزاحیہ قسم کی، تو سعودی عرب تو ہے ہی شہزادیوں کا ملک، وہ کیسے برداشت کر لیتے کسی شہزادی کے بارے میں۔ چنانچہ اس بنیاد پر وہ میرا انٹرویو جو لیڈی ڈائنا سے میں نے خواب میں انٹرویو کیا تھا وہ مسترد کر دیا گیا، وہ نہیں چھپا تھا۔ اب آتے ہیں ہم اس پر کہ اب ہماری واپسی شروع ہو رہی تھی، ہم کام ختم کر چکے تھے ریاض ڈیلی کے تحت، تو شیرٹن ہوٹل میں ہمیں الوداعی ظہرانہ دیا گیا۔ بہت شاندار ہوٹل، پاکستان کا جب شیرٹن ہوٹل ایسا ہے تو وہاں کا تصور کر لیجئے، بڑے پرتکلف ہمیں ظہرانہ دیا گیا۔ اور اس ظہرانے میں نے ہمارے جو ایڈیٹر تھے طلعت وفا صاحب سے، میں نے صاحب 2 سال پہلے آپ نے اس سے ڈمی منگوائی تھی اور میں نے بھیجی تھی، آپ لوگوں نے پسند بھی کیا تھا، اس پر کوئی بات چلی ہے کیا آگے؟ تو کہنے نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ریاض ڈیلی جو انگریزی کا ہے یہ بڑے کرائسس میں ہے، بحران میں ہے، اس مالی بحران کا شکار ہے، اس لیے فی الحال اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، آئندہ کبھی دیکھیں گے۔ لیکن بعد میں ہمیں یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ریاض ڈیلی انگریزی کا بھی بند ہو گیا، اتنا ان کے بحران پیدا ہوا اس ادارے کے اندر۔ بعد میں یہ المدینہ اور وہاں سے شرق الاوسط اور پتہ نہیں کون کون سے اخبار وہ تو نکلتے رہے، لیکن ریاض ڈیلی کو بند کرنا پڑا۔ ان کا عربی کا ریاض تھا، عربی میں نکلتا تھا الریاض کے نام سے، وہ نکلتا رہا۔ اچھا صاحب، اب ہم جب واپس آ رہے تھے تو جدہ سے ہماری واپسی تھی اس بار، تو جدہ میں ہمیں 1 رات قیام کرنا پڑا، اس لیے کہ ہمارے ساتھی کراچی کے بہت سارے اردو نیوز میں تھے جو جدہ میں قیام پذیر تھے، تو 1 رات ہم رکے ان کے پاس۔ بڑی شاندار نشست رہی ہماری رات کو، اور جدہ میں جو جنگ نیوز کے یا جیو نیوز کے اور روزنامہ اخبار جہاں کے نمائندے ہیں، شاہد نعیم میرے بہت پرانے دوست، انہوں نے بہت گھر سے بہت اچھے پائے پکوا کر اور گرم گرم روٹیاں لا کر رات کو ہماری دعوت کی تھی انہوں نے۔ تو خیر یہ شاہد نعیم صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے ہمارا خیال رکھا۔ اب جدہ میں قیام کے دوران ہمیں بتایا گیا کہ بھائی یہ جو اردو نیوز کے جو مالکان تھے یا منتظمین، انہوں نے بلا تو لیا نوجوانوں کو، اب ان سے عاجز ہیں، یار یہ کام میں دلچسپی نہیں لیتے، ادھر بھاگ جاتے ہیں، ادھر باتیں کرتے ہیں، ادھر کرتے ہیں، ذرا معمر لوگ آتے تو سنجیدگی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ کام کرتے۔ وہ ہم نے تو انہیں ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ٹیم آئی ہوئی ہے کراچی کی، اس میں سے آپ تیار کریں کہ جو رکنا چاہے، ہم ابھی ان کو اپائنٹمنٹ لیٹر یا تقرر نامہ دیتے ہیں، یہیں دیتے ہیں ہم ان کو، اور ویزا کے سارے معاملات ہم کر لیں گے۔ تو مجھ سے بھی کہا کہ یار مجھ سے تو عبدالسلام سلامی صاحب اس زمانے میں وہیں تھے، وہ انہوں نے کہا بھائی میں استعفیٰ دے چکا ہوں،
اور جو اس کا ہوتا ہے استعفے کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ میں گزار رہا ہوں 1 مہینے کا. تو اس دوران مجھے لگتا ہے کہ آپ زیادہ اچھا سنبھال سکیں گے. میں میگزین ایڈیٹر ہوں اس میں اردو نیوز میں, تو میں کہتا ہوں جی یہ میری جگہ آ جائیں گے معین کمالی صاحب, تو آپ کا تو یقینی سمجھ لیں ہو گیا اپائنٹمنٹ آپ چاہیں تو میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں رک سکتا اس طرح, میں گھر کا ذہن بنا چکا ہوں اور گھر جانے کے بعد پھر سوچوں گا اگر کچھ سمجھ میں آئے تو. اس وقت ہمیں جو آفر تھی وہ تقریباً 7,000 ریال کی تھی ماہانہ تنخواہ. اس کے علاوہ دیگر مرات ہوں گی وہ مجھے نہیں معلوم. تنخواہ جو ہے 7,000 ریال کی, جو آج کے روپوں کے اور سعودی ریال کے فرق سے 2,80,000 روپے بنتے ہیں. کم و بیش 3 لاکھ روپے کی ہمیں ماہانہ کی آفر تھی یا پیشکش تھی, تو میں نے تو منع کر دیا. ایک اور وجہ بڑی دلچسپ بتاتا ہوں کہ میں جب جدہ میں پہنچا ہوں تو مجھے بہت تیز بخار تھا, اور میں سلامی صاحب کے ساتھ رہا. پہلے ہمارے دورے میں بھی سلامی صاحب اور میں ایک کمرے میں تھے, اس دن بھی میں سلامی صاحب کے ساتھ کمرے میں رہا. سلامی صاحب کو بہت تیز بخار تھا اس دن, اور وہ کہنے دیکھیں بخار بھی ہے, مجھے استعفیٰ بھی دے چکا ہوں میں, تو مجھے تو اب رہنا ہی نہیں, ریاض میں کمال صاحب آپ رہ جائیں. مجھے ایک چیز کا اور خیال آیا کہ دن کے وقت پوری بلڈنگ سب لوگ چلے جاتے تھے, زیادہ تر میرا خیال ساری کمالے تھے اس میں, وہ سب ملازمتوں میں چلے جاتے. بڑی بلڈنگ تھی, اس میں کوئی ایک آدھ آدمی اگر بیمار پڑ گیا تو وہ رہے گا. اب آپ اندازہ کریں کہ بیمار آدمی اگر خدا نخواستہ اسے کوئی پریشانی ہو جائے, کوئی تکلیف ہو جائے, تو وہ سننے والا بھی نہیں, فون کر کے بلائیں گے جب تک پتہ چلا آدمی بھی چلا گیا دنیا سے. تو مجھے یہ بھی خیال ہے کہ اتنی بڑی بلڈنگ میں اکیلے اگر خدا نخواستہ, اور بخار اس رات بھی تھا مجھے, تو خیر ایک وجہ شاید میرے نہ رکنے کی یہ بھی ہوئی. اب آئیے ہم آتے ہیں کہ میرے انکار کے بعد اطہر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ گئے تھے, تو انہوں نے تو اقرار کر لیا تھا. پھر وہ پاکستان آئے اور اپنا سارا سمیٹ کے لے گئے. بعد میں اپنے خاندان کو بھی انہوں نے بلا لیا تھا. تو بعد میں سمجھ لیں وہ تقریباً ایڈیٹر ہی رہے, اس لیے کہ ایڈیٹر نصیر ہاشمی صاحب تھے, کام سارا اطہر ہاشمی صاحب کرتے تھے. تو بہرحال وہ کئی سال تک رہے, وہ ٹھیک ٹھاک پیسے بھی کمائے انہوں نے, حالات بھی اچھے ہوئے. لیکن اطہر ہاشمی صاحب کا پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ فضول خرچ تو نہ کہیں, لیکن ان کا ہاتھ بہت کھلا تھا. میرا خیال ہے پاکستان جب واپس آئے ہیں تو شاید کوئی فلیٹ ولیٹ خریدا ہو, نہ کوئی پیسہ پائی بچا کے بھی نہیں لائے ہو, سارا خرچ کر دیا انہوں نے. بڑے مرنج قسم کے آدمی تھے ہمارے اطہر ہاشمی صاحب, بڑے اچھے دوست. تو اب یہاں ایک بڑا جدہ ایئرپورٹ پر جب ہم پہنچے ہیں کراچی روانگی کے لیے, تو بڑا دلچسپ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا. بورڈنگ کارڈ مل گیا ہمیں, یعنی جہاز میں سوار ہونا ہے. تو اچانک پتہ ہی چلا ان کو, ایئرپورٹ والوں کو, کہ یہ ریاض سے جو آئے ہیں, تو جس اخبار کے تحت یا جن کے کفیل تھے, ان کے جو کفیل تھے, انہوں نے ان کو واپسی کا اجازت نامہ نہیں دیا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں پاکستان. تو ایئرپورٹ والوں نے اعتراض کیا کہ آپ اجازت نامہ دکھائیے ہمیں. انہوں نے کہا جی اجازت نامہ تو نہیں ہے, ہم تو پہلے بھی 2 دفعہ آئے, کوئی اجازت نامہ نہیں تھا. نہیں جی اب تو ضروری ہے. وہ بھائی ریاض سے ہم آئے ہیں, جدہ پہنچ گئے ہیں, بورڈنگ کارڈ بھی مل گیا ہمیں. ان کی ایک تو لا کرتے رہے, ہم انگلش میں بولیں گے لا عربی مطلب عربی میں بات کریں, عربی ہمیں آتی نہیں, تو وہی زبان یار من ترکی والا مسئلہ تھا ہمارے ساتھ. تو میں نے ان کو پچھلے 2 دوروں کے اور اس دورے کے سرٹیفکیٹ دکھائے کہ دیکھیں ادارے نے ہماری تعریف کی ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے ان صحافیوں نے عازمین حج حجاج کرام جو آئے تھے یہاں, ان کے لیے اردو میں ہدایات کا, رہنمائی کا بڑا اچھا انتظام, بڑی خدمات ہیں ان کی. میں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے خدمات کا اعتراف کیا ہے, یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے. کہنے لگے جی جانے کا اجازت نامہ چاہیے ہمیں. تو اب جانے کا, پھر ہم نے سوچا کچھ سمجھ نہیں آیا, تو مجھے خیال آیا, کیونکہ باقی لوگ تو جیسے اطہر ہاشمی صاحب رک گئے تھے, کچھ لوگ آ گئے تھے, اور اس بار ٹیم میں لوگ بھی کم تھے ہمارے ساتھ. تو مجھے خیال آیا, میں پھر گیا ان کے پاس, PIA والوں کے پاس. ظاہر ہے وہ تو وہاں ملازمت کرتے ہیں, عربی آتی ہے ان کو. میں نے ان سے کہا صاحب ہم پھنس گئے, یہ مسئلہ ہمارا حل کریں, اور PIA کے ذریعے ہم جا رہے ہیں, تو ہمیں کیوں روکا ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی ان کا جو ہے اب قانون یہ ہے کہ جب تک آپ اجازت نامہ, میں نے کہا اجازت نامہ ہم کہ دوبارہ ریاض جا کر لائیں. کہلے نہیں ہم کرتے ہیں مسئلہ. انہوں نے اسی وقت پہ وہ انٹرنیٹ پہ یا کہ کمپیوٹر پہ کس طرح ان سے رابطہ کیا ریاض ڈیلی والوں سے. پھر انہوں نے کمپیوٹر پر ہی ان کو بتایا, ایئرپورٹ والوں کو, عربوں کو, کہ بھائی ہم نے اجازت دی اور ہم بہت خوش ہوئے ان کے کام سے.
ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے اور کچھ لے نہیں بھاگ رہے ہیں ہمارا، یہ بہت خوشی کے ساتھ ہم نے اجازت دی ہے، بڑی خدمات انجام دی انہوں نے۔ تو پھر ان کی سمجھ میں آیا اور کہہ لیں جی اب تو فلائٹ چلی گئی آپ کی، بورڈنگ کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن فلائٹ تو چلی گئی وہ تو۔ اب اس کے بعد ہمیں 22 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہ رکنا پڑا۔ میں سارے ریال جو ہیں پاکستانی روپوں میں تبدیل کرا چکا تھا تاکہ پاکستان جاتے ہی مجھے پاکستانی روپے مل جائیں۔ 10-11 ریال میرے پاس تھے ٹوٹل، اس میں سے 1-2 ریال میں نے ڈالا اس میں، وہی پرانی جو مشینیں تھیں، اور جلدی سے گھر والوں کو اطلاع دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ہم اگلے دن آئیں گے، آپ خوفزدہ نہیں ہو، ڈرے نہیں، کچھ مسئلہ نہیں ہے، ذرا سے کچھ یہاں فلائٹ میں کچھ ہو گئی۔ تو ان کو اطمینان دلایا جلدی سے میں نے، اور اس کے بعد 8 ریال کا 22 گھنٹے میں نے برگر کھایا اور اس سے کام چلایا۔ تو 8 اور 2 10 ریال، 1 ریال بچا ہو تو مجھے نہیں معلوم، باقی سارے پاکستانی روپے تھے میرے پاس۔ تو خیر اس مرحلے سے بھی گزر گئے۔ اگلے دن 22 گھنٹے کے بعد PIA والوں نے ہمیں اگلی فلائٹ میں سوار کرنے کا انتظام کیا۔ اب اس انتظام کی اور اس میں بھی ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پورا جہاز تھا چینی حاجیوں کا۔ چین کی حکومت نے پہلی بار اپنے ملک کے حاجیوں کو بذریعہ ہوائی جہاز حج کرنے کی اجازت دی تھی، ورنہ اس سے پہلے شپ سے پتہ نہیں کیسے آتے تھے بیچارے، غریب بالکل وہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، PIA والوں نے بلکہ کہنا چاہیے ظلم کیا کہ اس میں سے 10 آدمی اتار لیے ان حاجیوں میں سے، جنہیں پاکستان جانا تھا اور پاکستان سے پھر چین، یعنی کراچی آنا تھا اور وہاں سے چین جانا تھا۔ اب 10 انہوں نے اتار لیا، ہمیں نہیں پتہ، ہم 10 افراد تھے، ہمیں انتظام کر دیا بٹھانے کا۔ 10 افراد بیٹھ کر ہم کراچی جب آ گئے تو کراچی آ کر پتہ چلا، اور ظاہر ہے پورے جہاز میں اجنبی چہرے، چینی سارے تھے وہ۔ اب کراچی آ کر جب ہم اترے ہیں تو پتہ چلا ہمیں کہ وہ 22 بیچارے حاجی غریب، ان کو جدہ ایئرپورٹ پہ روک لیا، کیونکہ ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا۔ ہم پاکستان کے صحافی اور PIA والے ہمارے، ہم تو PIA والوں کا پاکستان جا کے حشر کر دیتے، وہ ڈرتے بھی تھے ہم سے۔ تو انہوں نے ہمیں ان کو اتار کے بیچارے غریب حاجیوں کو، یعنی چینی حاجیوں کو، پھر ہمیں سوار کرایا اور ہم بخیر کراچی اترے اور اپنے گھر گئے۔ اب ذرا ایک بات اور آخری کہہ دوں میں کہ گھر واپسی پر میرا وہ اندیشہ صحیح ثابت ہوا کہ مجھے فوراً ہی پاکستان چلے جانا چاہیے۔ یہاں جب آیا میں نے گھر والوں کو بتایا میں اتنی ملازمت کی پیشکش چھوڑ کر آیا ہوں میں، تو کہنے لگے ہمیں پہلے کی طرح ان کا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں چٹنی روٹی کے ساتھ ہم گزارا کر لیں گے، اور آپ رہیں ہمارے ساتھ، آپ کو ہم غیر ملک بھی نہیں جانے دیں گے کبھی، آپ بس ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ ایک اور بات جو اس وقت تھی، میری چھوٹی بیٹی اس وقت 8 سال کی تھی، پتہ یہ چلا کہ روزانہ رات کو وہ رو کر سوتی تھی کہ ابو کب آئیں گے۔ بس میرے انتظار میں اس نے پتہ نہیں کس طرح 2 ماہ گزارے، روتی تھی روزانہ رات کو۔ تو میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ میں نے واپس آنے کا جو فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح فیصلہ تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنے کی ایک بار پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔